لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے، 10 محرم آئے گا اور محرم لگ گیا ہے، لوگ ڈھول تاشا چالو ہو گئے ہوئے بجانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ارے اسلام میں ڈھول تاشا تو ویسے ہی نہیں ہے، ساری رات بجائیں گے اور قتل کی رات آتی ہے، کیا کرتے ہیں پھر؟ ساری رات بجائیں گی، عورتیں چلیں گی ساتھ میں، تازیہ نکالیں گے۔ یہ کیا ہے مسلمانوں؟ کس کی دین ہے میرے بھائیوں؟ کس کی دین ہے؟ یہ شیعوں کی پہچان ہے۔ شیعہ یہ کام کرتے آئے ہیں، وہی نوحہ کرتے آئے ہیں، تازیہ وہی نکالتے آئے ہیں، ڈھول تاشا وہی پیٹتے ہیں۔ تازیہ کی تاریخ شیعوں کی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یعنی سنت پر عمل کرنے والا۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت پر عمل کرنے والا، اور جماعت کا مطلب صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر عمل کرنے والا۔ تو کیا یہ نبی اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے کیا؟ منایا ہے کیا؟ ارے دین اسلام تو وہی پورا ہو گیا تھا نبی کی زندگی میں، اور اللہ نے مہر لگا دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت مکمل کر دی، یعنی اسلام مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ دین تو اتنا پہلے پورا ہو گیا، ہمارے نبی جب دنیا میں تھے تبھی، اب یہ دین میں سب کا باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میرے بھائیوں یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر انہی کو ہم یاد کریں، حضرت حسین کو، ارے تو پیاس سے تڑپے تھے، وہ تو پانی بند کر دیا تھا دشمن فوجیوں نے جنہوں نے گھیرا تھا۔ آج ہم بہتر سے بہتر سبیلے بنواتے ہیں، شربت بنواتے ہیں، بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھاتے ہیں۔ نبی سے ہے کوئی محبت کیا؟ نبی نے کہا 10 محرم کو روزہ رکھو، کوئی اس میں کوئی مولوی اختلاف نہیں کرے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ سب ایک دم صحیح حدیثیں ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن یہ سنی بنتے ہیں نا، کریں گے نبی کے خلاف۔ نبی نے روزہ رکھا تھا، کوئی ہے روزہ رکھنے والا کیا؟ سارا تعزیہ لے کر گھومتے ہیں، سب سبیلے پی رہے ہیں، حلیم بنایا جا رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں، دیگیں ٹھنک رہی ہیں۔ ارے تمہیں نبی سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کون سے مسلمان ہو؟ سنی کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کھانے بنائے جائیں گے، ایک سے ایک پکوان چڑھیں گے، لوگ کھائیں گے چوراہوں پر، راستوں میں۔ اور 10 محرم کو نبی نے روزہ رکھا زمانے جاہلیت میں بھی، اور صحابہ کرام کو حکم دیا۔ صحابیات اس روزے کو بھی اپنے بچوں کو نا، رمضان کا روزہ جب فرض نہیں ہوا تھا تو صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10 محرم کا روزہ رکھواتی تھیں، 10 محرم کا روزہ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دیندار لوگ بنتے ہیں، مولوی نہیں بتائیں گے صحیح بات۔ میرے بھائیوں ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی۔ ان کو تو نذرانے ملتے ہیں، 10 دن تقریریں کریں گے اور 10 دن کا بجلی بھر کر کے لے جائیں گے، بڑھیا کھانا کھائیں گے۔ میرے بھائیوں اگر نبی سے محبت ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور ان خرافات کے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ شیعوں کا طریقہ، اگر ہم سنی بنتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وفی موضع آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد
سورہ بقرہ کی 155 156 اور 157 نمبر آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی ان دونوں آیتوں میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس نے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت، زندگی اور موت کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دیکھے بیان فرمایا کہ موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو مرنا ہے، اور مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا، کہ وہ دیکھے کہ دنیا میں انسان عمل کیسا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو کسی پہلو قرار نہیں رہے گا، کبھی دکھ ہے، کبھی غم ہے، کبھی ہنستا ہے تو کبھی روتا ہے، کبھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو کبھی کسی قسم کی پریشانی ہے، یعنی انسان کے حق کی حالت یکساں دنیا میں نہیں رہے گی۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک اور ڈر اور بھوک میں، کچھ ڈر اور بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کم کر کے اور جان کم کر کے اور پھلوں کو کم کر کے، یعنی اللہ رب العالمین دیکھے دنیا میں ہے کیا بھائی، جان ہے، مال ہے، پھل ہے، یعنی پیسہ ہے، یا تو جان ہے انسان کی، یا مال و دولت ہے، اور یا کیا فصلیں ہیں، پھل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم تمہیں ہر طرح سے آزمائیں گے۔ تو اللہ نے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب جو صبر کرتا ہے اس کو خوشخبری دے دیجئے۔ صبر کرتے ہوئے کہتا کیا ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو ایسا کہتے ہیں تو انہی کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی صحیح راستے پر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور بندے مومن کے لیے یہاں دنیا میں نا سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ صرف اللہ سے لو لگانے میں ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے، اور وہاں بھی مومن کو سکون رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تو وہ ہر حال میں راضی برضا رہتا ہے، تو اس کو سکون رہتا ہے۔ اور جو آدمی دنیا دار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، جتنا چاہو عیش کر لو، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، آؤ پوگا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس میں جانتے ہیں 10 محرم کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے امت محمدیہ جب بھی یاد کرتی ہے تو واقعی اس کا دل اندر سے رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یوں تو شہادتیں بہت ہوئی ہیں، قتل بہت ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ایسی ہستی کا قتل ہوا ہے، اس خاندان کا قتل ہوا ہے
جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے عزیز ہستی ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ کے رسول کے نواسے حضرت حسین اور ان کے گھر والوں کا قتل ہوا کربلا کے میدان میں۔ اس لیے مسلمان جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو واقعی اس کو بہت افسوس ہوتا ہے، افسوس ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کو ہر سال یاد کریں اور یاد کر کے آہو پگا کریں۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھ جائیں، وہاں تو گنے چنے افراد تھے، 60-70 افراد مان لو، 100 کے اوپر نہیں تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ لیکن اسلامی تاریخ قتل و خون کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ تاتاریوں کا واقعہ یاد کیجئے، بغداد کو تباہ کیا، 20 لاکھ کی آبادی تھی، 18 لاکھ کو تحقیق کر دیا انہوں نے، 18 لاکھ کو۔ اب آپ سوچئے، اور ایسے واقعات بے شمار آپ کو مل جائیں گے اسلام کی تاریخ میں۔ تاریخ اسلام آپ پڑھیے، صلیبیوں سے جنگیں ہوئی ہیں، صلیبیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کی پوری بستی کو جلا کر کے راکھ کر دیا ہے، معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا۔ ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے تھے ان کو نیزوں سے، تلواروں سے پھاڑ کر نکالا اور اچھالا، اور نیزے کی انیوں پر سے انہیں چھید دیا۔ آپ تاریخ پڑھیے تو بہت خونچکا واقعات مسلمانوں کے لیے ملیں گے۔ لیکن مسلمان وہ قوم ہے، دنیا میں آئی اسی لیے، بھائی مرنا جینا اللہ کے اختیار میں ہے، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں، اور ہمیں اللہ نے آہو فغا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ حضرت حسین کا واقعہ یہ تو بہت بعد میں پیش آیا، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات آپ دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، ابو بکر کے بعد آپ خلیفہ ہوئے، آپ کو شہید کیا گیا۔ اور عمر فاروق کی وہ ہستی ہے کہ جب یہ ایمان لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کیا کہا اسلام بند تھا، بند کمرے میں تھا، عمر نے اس کو باہر نکالا۔ جب یہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ہشام، عمر بن ہشام، یعنی ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام، کہا عمر بن ہشام دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ سوچیے آپ، عمر فاروق اور ابو جہل کے لیے کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پیارا ہے ان کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ جب مسلمان ہوئے تو کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر کیوں ہیں ہم بند کمرے میں دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے، پھر کہا اندر کیوں ہیں؟ آج ہم نکلیں گے باہر۔ چنانچہ مسلمان 2 لائن میں نکلے، 2 سب میں نکلے، ایک میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ کے چچا، ایک میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور باہر جا کر کے مسجد حرام میں، حرام کے اندر جا کر وہاں اللہ کی عبادت کی، اسلام کو ظاہر کیا۔ تو آپ نے کہا کہ اور اسی دن سے آپ کا لقب فاروق پڑ گیا، فاروق پڑ گیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہ ہجرت انہوں نے کیا تو مسلمان چوری چھپے ہجرت کرتے تھے، لیکن یہ ڈنکے کی چوٹ نکلے تلوار لے کر کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس کو میرے سامنے آنا ہوا ہے۔ اور جب یہ ان کے لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، عمر فاروق کے لیے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ عمر فاروق، ابو بکر اور عمر فاروق کے لیے کہا۔ آپ نے ایک دن چل رہے تھے ساتھ میں، دونوں کے کندھوں پر، ادھر ابو بکر تھے، ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ تھا۔ کہا قیامت میں بھی ہم دونوں ایسے اٹھائے جائیں گے، اٹھیں گے، دونوں کا سہارا ہوگا۔ دیکھیے عمر کی کیا ہستی ہے۔ اور اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے، بارہا سنا، کئی مرتبہ سنا فرماتے ہوئے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں، ابو بکر اور عمر چل پڑے، میں اور ابو بکر نے یوں کیا۔ یعنی دیکھیے اللہ کے رسول کو کتنے پیارے ہیں، درجہ کیا ہے عمر فاروق کا۔ لیکن یہی عمر فاروق شہید کر دیے جاتے ہیں، یہی عمر فاروق شہید کر دیے جاتے ہیں۔
یہ اتنا بڑا غم تھا مسلمانوں کے لیے، اتنا بڑا غم تھا کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابو بکر تو پہلے انتقال فرما ہی چکے تھے، جب یہ شہید کر دیے گئے تو کہا کہ ابو بکر اور عمر اسلام کے ماں باپ تھے، اسلام کے مائی باپ تھے، کہا یہ شہید ہوئے تو کہا اسلام آج یتیم ہو گیا۔ ابو بکر پہلے چلے گئے تھے، عمر شہید کر دیے گئے تو کہا کہ اب اسلام یتیم ہو گیا۔ لیکن دیکھیے ہم ایسے عظیم شخصیتوں کے شہادت کا بھی غم نہیں منا رہے ہیں، منانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ پھر عثمان غنی بھی شہید کر دیے گئے جو آپ کے داماد ہیں، داماد رسول ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے جو حسن اور حسین کے باپ ہیں۔ تو آپ سوچئے کسی کی شہادت کا غم صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہر سال 10 محرم آتا ہے، ہمیں یہ غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ 3 دن ہمارا کوئی مرنے والا، اپنا بھائی باپ مرے، گھر کا کوئی فرد مرے، 3 دن غم منانے کا حکم ہے۔ اور غم بھی کیسے؟ ٹھیک ہے رنجیدہ ہو جائیں، کاروبار چھوڑ رکھے ہیں، ٹھیک غم ہے، آنسو آتا ہے تو آنسو بہا لیں، جزا فضا نہ کریں اپنے رشتہ دار کے لیے۔ اور 3 دن کے بعد جائز ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کا شوہر مرتا ہے، شوہر کے لیے کہ 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ میں عدت میں بیٹھتی ہے، وہ منا سکتی ہے۔ دنیا کے کسی کے لیے غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہم غم منانے بیٹھ جائیں تو مسلمانوں کی پوری تاریخ پڑھی ہے، ہمیشہ غم مناؤ۔ لیکن صحابہ کرام وہ تھے میدان جنگ میں ہے، ادھر سگا بھائی مر رہا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، لاش ہاتھ پاؤں ٹکڑے ٹکڑے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، اور دیکھیے اس کو دفن کیا، جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا، شہید کو ایسے بھی دفن کیا جا سکتا ہے، کہا دفن کیا اور آگے چل دیے، کہاں جہاد کے لیے۔ وہ رو رہے تھے کیا؟ غم منا رہے تھے کیا؟ ان کی بیویاں غم منا رہی تھی کیا؟ میدان جنگ میں ہے، افسوس تو ہے۔ آپ جنگی احد وغیرہ کا واقعہ یاد کیجئے، ابھی حمزہ شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا ہیں، آپ کا جسم، آپ کا سب کچھ کاٹ ڈالا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجہ نکالا، ہندا نے چبانا چاہا، بھئی کان ناک گلے ٹکڑے کیے جسم کے اور ہار بنا کر گلے میں پہنا، کلیجہ نکالا، چبایا باقاعدہ، نگل نہیں سکی، اس نے چبایا باقاعدہ۔ سوچئے کیا خون وغیرہ منہ میں نہیں گیا، اندر نہیں گیا ہوگا، کیا نگلنا چاہا گوشت کو، لیکن نگل نہیں سکی، تھوک دیا اس نے۔ لیکن آپ نے دیکھیے اس کا غم نہیں منایا، ان کا غم نہیں منایا، بڑے پیارے تھے وہ آپ کو، اور اللہ کے رسول کی محبت میں ایمان لائے تھے۔ ابو جہل نے مارا تھا، گالیاں دی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پتھر مارا تھا، اور جب پتہ چلا تو یہ کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، شکار کھیلنے گئے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے کہا، صفا پہاڑی کے پاس گھر تھا، اس نے کہا حمزہ واپس آئے تو کہا حمزہ کیا تمہارا خون، بنی مطلب کا خون سفید ہو گیا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ابھی تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے ایسے ایسے کہا، کچھ نہیں بولے تو پتھر کھینچ کر مارا، اتنا غصہ آیا، بھاگے ہوئے گئے اور کھینچ کر کمان اس کو مارا، اور لگتا تھا کہ 2 قبیلوں میں جنگ ہو جائے گی۔ لیکن پھر لوگوں نے ابو جہل ہی کو ٹھنڈا کیا، ابو جہل ہی نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا، بھئی غلطی میری تھی۔ اب دیکھیے، اور جا کر کہا بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لیا، کہا کہ چچا مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی، تو کہا کس سے خوشی ہوگی؟ کہا آپ کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو گئے۔ اور بعد میں بہت پکے بڑے بہادر انسان تھے، جنگ بدر میں بہت کافروں کو نقصان پہنچایا تھا، اور یہاں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور ہندا نے دیکھیے آپ کا مصلح کیا۔ لیکن کہاں غم ہے میرے بھائیوں، کہاں غم ہے؟ ایک عورت جس کا باپ بھی شہید کر دیا گیا، شوہر بھی، بیٹا بھی، لیکن سب کے لیے کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کلو مصیبت بعد کا جلل، اے نبی آپ کو دیکھ لیا تو ہر مصیبت ہیچ ہے، کچھ نہیں مصیبت۔ ارے سب کو قربان کر کے وہ خوش ہیں کہ بھائی نبی زندہ ہے نا، ہمارے نبی زندہ ہیں، آپ کا چہرہ دیکھا سارا غم کافور ہو گیا۔ میرے بھائیوں ہم غم منانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں کیا؟ یہ مہینہ، اس مہینے کی کوئی فضیلت کیوں نہیں ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ شہادت وغیرہ کی بنا پر جتنی روایتیں آتی ہیں اس مہینے کی فضیلت سے، ضعیف محدثین نے، علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جو صحیح روایت ہے وہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے بہتر افضل روزہ کیا ہے؟ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ کیا پتا چلا کہ بھائی رمضان، یہ محرم میں اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے کی فضیلت ہے، خاص کر 10 محرم کے روزے کی، 10 محرم کے روزے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ، قریش عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ زمانے جاہلیت میں رکھا کرتے تھے۔ کون؟ کافر رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا روزے کے لیے تو آپ نے کہا اب جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ وہ پوچھا گیا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مقدس دن ہے، بڑی مقدس تاریخ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی موسیٰ اور ہماری قوم کو، بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا فرعون سے۔ فرعون اور اس کا لشکر سب دریا میں ڈوب گیا تھا، تو کہا ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی تھے، نبی تھے، ہم زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں، تو آپ نے کہا روزہ رکھو۔ پھر بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ بھائی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، 10 کی تعظیم کرتے ہیں، کہا ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، دنیا میں رہا آئندہ سال، تو کہا کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو ان کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ تو ہمیں کیا 9 10 محرم کا خصوصیت کے ساتھ، ہاں ہمیں اللہ توفیق دے کثرت سے روزہ رکھے پورے مہینے کا، لیکن اگر سب نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہمیں 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہا گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں، یہی ہے، بس یہی ہے، یہی روزہ رکھنا ہے ہمیں۔ لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے، 10 محرم آئے گا اور محرم لگ گیا ہے، لوگ ڈھول تاشا چالو ہو گئے ہوئے بجانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ارے اسلام میں ڈھول تاشا تو ویسے ہی نہیں ہے، ساری رات بجائیں گے، اور قتل کی رات آتی ہے، کیا کرتے ہیں پھر؟ ساری رات بجائیں گی، عورتیں چلیں گی ساتھ میں، تازیہ نکالیں گے۔ یہ کیا ہے مسلمانوں؟ کس کی دین ہے میرے بھائیوں؟ کس کی دین ہے؟ یہ شیعوں کی پہچان ہے۔ شیعہ یہ کام کرتے آئے ہیں، وہی نوحہ کرتے آئے ہیں، تازیہ وہی نکالتے آئے ہیں، ڈھول تاشا وہی پیٹتے ہیں۔ تازیہ کی تاریخ شیعوں کی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یعنی سنت پر عمل کرنے والا۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت پر عمل کرنے والا، اور جماعت کا مطلب صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر عمل کرنے والا۔ تو کیا یہ نبی اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے کیا؟ منایا ہے کیا؟ ارے دین اسلام تو وہی پورا ہو گیا تھا نبی کی زندگی میں، اور اللہ نے مہر لگا دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت مکمل کر دی، یعنی اسلام مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے حیثیت سے پسند کر لیا۔ دین تو اتنا پہلے پورا ہو گیا، ہمارے نبی جب دنیا میں تھے تبھی، اب یہ دین میں سب کا باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میرے بھائیوں یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر انہی کو ہم یاد کریں، حضرت حسین کو، ارے تو پیاس سے تڑپے تھے، وہ تو پانی بند کر دیا تھا دشمن فوجیوں نے جنہوں نے گھیرا تھا۔ آج ہم بہتر سے بہتر سبیلے بنواتے ہیں، شربت بنواتے ہیں، بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھاتے ہیں۔ نبی سے ہے کوئی محبت کیا؟ نبی نے کہا 10 محرم کو روزہ رکھو، کوئی اس میں کوئی مولوی اختلاف نہیں کرے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ سب ایک دم صحیح حدیثیں ہیں۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ سنی بنتے ہیں نا، کریں گے نبی کے خلاف۔ نبی نے روزہ رکھا تھا، کوئی ہے روزہ رکھنے والا کیا؟ سارا تعزیہ لے کر گھومتے ہیں، سب سبیلے پی رہے ہیں، حلیم بنایا جا رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں، دیگیں ٹھنک رہی ہیں۔ ارے تمہیں نبی سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کون سے مسلمان ہو؟ سنی کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کھانے بنائے جائیں گے، ایک سے ایک پکوان چڑھیں گے، لوگ کھائیں گے چوراہوں پر، راستوں میں۔ اور 10 محرم کو نبی نے روزہ رکھا زمانے جاہلیت میں بھی، اور صحابہ کرام کو حکم دیا۔ صحابیات اس روزے کو بھی اپنے بچوں کو نہ، رمضان کا روزہ جب فرض نہیں ہوا تھا
تو صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10 محرم کا روزہ رکھواتی تھیں، 10 محرم کا روزہ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دیندار لوگ بنتے ہیں، مولوی نہیں بتائیں گے صحیح بات۔ میرے بھائیو، ذمہ داری ہماری ہے آپ کی۔ ان کو تو نذرانے ملتے ہیں، 10 دن تقریریں کریں گے اور 10 دن کا جیب بھر کے لے جائیں گے، بڑھیا کھانا کھائیں گے۔ میرے بھائیو، اگر نبی سے محبت ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور ان خرافات کے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اگر ہم سنی بنتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو میرے بھائیو ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ آپ جانتے ہیں محرم ہے، اور محرم نا اسلامی سال، جو عربی سال ہے، اسلامی سال ہے، اس کا پہلا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ ارے یہ اتنا بڑھیا مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ گیا اور یہ محرم کا مہینہ آیا، دونوں مہینہ اپنے اندر بہت زبردست تاریخی واقعہ رکھتا ہے، اور اسلام پورا کا پورا اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کا واقعہ یاد کرو نا، کس کو قربان کیا تھا؟ ابھی بیٹے کو قربان کیا تھا اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا بیٹے کو، شیر خوار بچہ جو گود میں ہے، کہاں مکہ میں چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی انسان نہیں بستا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہاجرہ کو اور بیٹے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام آ گئے تھے، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو جا رہا ہے، یہ اپنے اندر بڑی عبرت رکھتا ہے کہ مسلمان اس کو یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کے احکام کے آگے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ کہے گا تو ہم اپنی جان، مال، آل اولاد سب قربان کر دیں گے، لیکن یہ خواہش نفس نا، اس کو نہیں قربان کر پا رہے ہیں۔ کیا قربان کریں گے؟ جان مال۔ اور یہ جو ہجرت ہے، یہ ہجرت اس کا نام رکھا گیا ہے۔ کس لیے رکھا گیا ہے؟ تاکہ مسلمان امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہجرت کے واقعے کو یاد رکھے کہ صحابہ کرام دین کے لیے، مسلمان دین کے لیے اور اللہ کے رسول دین کے لیے مکہ گھر بار کو چھوڑ کر کے آئے تھے، یعنی ساری دولت قربان کر دیا اسلام کے لیے، صحیح اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، نہ کوئی ہجرت کو یاد کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی، اور نہ اس ذی الحجہ کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ یاد کیا رکھتے ہیں؟ وہ شیعوں والا طریقہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو اس کی مخالفت کرنا چاہیے اگر ہم سنی ہیں تو۔ ارے یہ سارے گنہگار ہوتے ہیں بھائی، کون ہے بند کرانے والا؟ بہت نکلو تبلیغ کے لیے، کیا ہے؟ آئے محرم آیا، ابھی سب بجائیں گے۔ کتنے تبلیغی ہیں جاتے ہیں وہاں منع کرنے کے لیے کہ بھیا مت مان جاؤ، ہمارے ہی گھر کے، ارے ہمارا کوئی بیٹا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھائی ہے، بجانے والا کون ہے اس گاؤں کا؟ سارے شامل رہتے ہیں، لیکن کبھی جو کوئی جاتا ہے کرنے کے لیے، کیا یہ اتنا بڑا خرافات ہے، اتنا بڑا شرک اور عقیدہ، پتہ نہیں کیا کیا رکھا جاتا ہے کہ اس کے نیچے سے گزر جاؤ تو آفت نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ تعزیہ کے نیچے سے گزرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ جانے کیا کیا عقیدہ ہے، لیکن کوئی سمجھانے والا ہے کیا؟ ایسی نمازیں پڑھنے سے اور ایسے تبلیغوں سے کیا ملنے والا ہے؟ گاؤں میں جو برائیاں ہیں جانتے ہیں سب، لیکن کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس 10 محرم کا اور 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا، علماء نے، کہ ایک حدیث ہے کہ سومو یومن قبل ہو اور یومن بعد ہو، لیکن یہ حدیث اس کو لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال مخالفت کرنا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی 9-10 کا روزہ رکھیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 9-10-11 کا روزہ رکھیں، اور اس کا ہلکا درجہ ہے کہ صرف 10 کو روزہ رکھا جائے، لیکن ہمیں 9-10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خرافات سے بچائے، بدعات سے بچائے، شرک سے بچائے، اور ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔